مولا علی کو حضور نے سیدہ فاطمہ کے نکاح کے موقع پہ جہیز دیا، وہ مولا علی کی تقریباً 9 بیٹیاں تھیں، تو 9 بیٹیوں میں مولا علی نے کس کس کو جہیز دیا وہ بتاؤ بتاؤ۔ صدیق اکبر نے اپنی کون سی، جو صدیق اکبر کے سامنے ہوئی نا سیدہ فاطمہ کی شادی، جب جہیز دینا سنت ہی تھا تو صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ کو کون سا جہیز دیا وہ بتائیے۔ یعنی سنت صحابہ کو نہیں سمجھی، اور یہ پوری دنیا میں نہ شام والوں کو سمجھ رہی نہ یمن والوں کو سمجھ رہی، صرف انڈیا پاکستان والوں کو سمجھ، پورا دین انہیں کو سمجھ رہا ہے۔ جن کو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگنا ہے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بچے بھاگتے اسکول، پھر آپ کہیں گے کہ پھر ہوا کیا بھیا یہ تو بتا، اب بتاتا ہوں۔ دراصل حضور نے بیٹی کو کچھ نہیں دیا، حضور علیہ السلام نے داماد کو بھی کچھ نہیں دیا، نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا۔ مولانا روم نے صحیح لکھا، مفتی احمد یار خان نے صحیح لکھا، ہم نے غلط سمجھا، نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا۔ کس کو دیا؟ دراصل قصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی پرورش 10 سال کی عمر کے بعد ہوئی تھی چچا کے گھر میں، 25 سال تک اسی گھر میں رہے، پھر اس کے بعد جب رسول اللہ کی عمر 29-30 سال کی ہو گئی تو ان کے اسی چچا کے گھر میں بچے زیادہ ہو گئے، تو حضور کو یہ خیال آیا کہ میرے چچا کے گھر میں بچے زیادہ ہیں تو ہم ان کا بوجھ بانٹ لیں، تو اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے کہا کہ تمہارے بھائی کے بچے زیادہ ہیں ہم ان کے بچے بانٹ لیتے ہیں، تو گئے چچا کے گھر، کہا چچا جان ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اپنی گود میں لے لیں، ان کو پال لیں، آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا، کبھی ایک کام کرو جعفر علی کو لے جاؤ باقی میرے پاس رہنے دو، عقیل کو اور طالب کو میرے پاس رہنے دو باقی جعفر اور علی کو لے جاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار کو لے لیا حضرت عباس ابن عبد المطلب نے، اور مولا علی کو بچپن سے لے لیا میرے نبی نے۔ سبحان اللہ، یہ قدرت کا نظام تھا کہ محبوب علی پلے گا بچپن سے تیری گود میں، بچپن سے پلے گا، بہانہ ہوگا کثیر العیالی کا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں پلنا نصیب ہوگا علی کا مقدر۔ تو بچپنے سے مولا علی کس کے گھر پلے؟ نبی کے گھر، کھلایا نبی نے، پلایا نبی نے، جوان کیا نبی نے، تو یہ تو نبی کی اولاد کی حیثیت سے گھر میں پلے۔ اب مولا علی کا کوئی گھر نہ تھا کیونکہ نبی کا گھر علی کا گھر تھا، پلے تھے یہیں، بڑے تھے یہیں، تو شادی کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ بولو بھائی کس کی ذمہ داری تھی؟ جس نے پالا تھا اسی کی ذمہ کرم پر تھا، ہے نا؟ تو اب خود کا گھر نہیں تھا تو گھر دلانا کس کو تھا؟ جس نے پالا۔ گھر میں برتن نہیں تھے تو گھر کے سامان کا انتظام کس کو کرنا تھا؟ جس نے پالا۔ تو رسول اللہ نے نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، جس بھائی کی پرورش بچے کی حیثیت سے کی تھی اس بھائی کو سب کچھ دیا، تو لوگوں کو یوں سمجھا کہ جہیز دیا جہیز دیا جہیز دیا۔ میرے بھائی اگر مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو بھی نبی دیتے۔ کیوں دیتے؟ کہ پالا انہوں نے نا، بڑا کیا انہوں نے نا، بلند کیا انہوں نے نا، تو یہ ہے نبی نے نہ داماد کو دیا نہ بیٹی کو دیا، نبی نے کس کو دیا؟ بولو بھائی کس کو دیا؟ بھائی کو دیا۔ تو اگر تم بھی بھائی کو دیتے ہو تو ہم تمہیں سلام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جہیز 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 کی بات ختم کرو، اور اگر بالفرض کوئی ثابت کر ہی لے جائے، میں ضد نہیں کرتا، اگر آپ زید ثابت بھی کر لیں تو جتنا نبی سے جہیز مانگا تو نہیں گیا تھا نا، نبی نے تو جہیز عطا کیا۔ تو میرے بھائیوں ان بچیوں کا خیال کرنا ہمارے ذمہ پر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاخانے کی بدبو آ رہی تھی ان کے جسم سے، وہ غلاظت کو چاٹ رہے تھے جو دنیا کے اندر زنا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گندگی میں بھرا ہوا سور اپنی گود میں لینے سے بدتر ہے کہ کسی عورت کا کندھا تمہارے کندھے سے مس ہو جائے۔ عورتوں سے دور رہو۔ آقا فرماتے ہیں جہاں ایک مرد ایک عورت اکیلے رہتے ہیں وہاں تیسرا شیطان رہتا ہے، اس لیے کبھی کسی عورت سے دوستی نہ کرو، اجنبی عورتوں سے دوستی نہ کرو، ان کو نہ دیکھو، اس لیے کہ ان کو دیکھنا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، حضرت ابن حجر حیثمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہے